نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے قابل صد احترام معزز علماء کرام اور پلہ انصاف کو تھامے ہوئے منصفین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی وقار۔ یہ ماہ ربیع الاول کا برکتوں سے مہینہ، اس کی آمد ہمیں ہر سال 1500 سال قبل ماضی میں لیے جاتی ہے، جس وقت پوری دنیا کے اوپر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے، خانہ خدا بت خانے کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، خانہ خدا کا برہنہ طواف کر کے اس کی توقیر کی بجائے اس کی تحقیر کی جاتی، ظلم کی اندھی اور بحری قوتوں کے سامنے انسانی ضمیر کے سارے حصار منہدم ہو چکے تھے، انسانیت ایک سرد لاشا تھی جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہ تھی، اور امن و انصاف کے متلاشیوں کی چیخیں گمراہی، جہالت اور استبداد کی آہنی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ پھر یکا یک مکہ کی دھرتی پر، یکا یک مکہ کی برہنہ چٹانوں کے اوپر پروردگار عالم کی ساری رحمتوں کے دریچے کھل کے رات لیلۃ القدر بنی ہوئی نکلی، اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی پوری کائنات کے اندر پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی، حورے باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر جنت سے چل کھڑی ہوئی، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت میں فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ علی وقار ستارے نکلے اور اسے کائنات کی مانگ کے اندر موتی بھر کے طلوع مہتاب سے پہلے غائب ہو گئے، چاند نکلا اور اس نے اپنی نورانی چادر کے ساتھ پوری کائنات کو ڈھک لیا، اور کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ شہری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگی کہ ملہم غیب نے منادا کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لقب جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، رونق کائنات، بہار کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے اس کا انتظار کیا ہے، اس قول رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دل نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں کر اس سے محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل دید نظر آئی، کچھ حصہ رات کا لیا، کچھ دن کا لیا۔ نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ 571 عیسوی 682 بکر بھی یکم جیٹھ 20 اپریل ماہ ربیع الاول صبح سویرے 4:07 پر آمینہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے خاندان میں، ہاشم کے گھرانے میں محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ مفتی ذکی کیفی رحمہ اللہ کیا خوب کہتے ہیں کہ بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔
ہوا کیا پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتا تمام جلوہ گاہ دور ہو گیا، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے، علی وقار آقا کی آمد ہوئی تو یہ دنیا لیخرجکم من الظلمات الی النور کا نقشہ پیش کرنے لگی، آقا کی آمد ہوئی دنیا کے ظلمت کٹے روشن اور منور ہو گئے، آقا کی آمد ہوئی کیسر و کسرا کے فلک بوز برج گر کر پاش پاش ہو گئے، مصطفیٰ نے آ کر انسان کو انسانیت بتائی، مصطفیٰ نے آ کر بتایا کہ اے انسان تیری حرمت کعبے سے بلند ہے، مصطفیٰ نے آ کر بتایا کہ اے انسان تیری تخریق کن سے نہیں بلکہ دست قدرت سے ہوئی ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بکریوں کو چرانے والوں نے کیسر و کسرا پر حکومت کی، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا، مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے، علی وقار مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ آئے جب دنیا میں تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب دنیا میں تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔